السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میں ہوں منیر سدھنا، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز۔ یہ موضوع صرف ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اس اہم خطے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس سفر میں ہم پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ، سیاست، ثقافت، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ ہر زمرے کے اہم سوالات اور ان کے جوابات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی کہانی صرف ایک ملک کے بننے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جدوجہد کی کہانی ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ جب سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں آئے، مغلیہ سلطنت کا دور آیا اور گیا، اور پھر انگریز آئے اور انہوں نے راج کیا۔ یہ خطہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ کا گواہ رہا ہے۔ 19ویں صدی میں جب ہندوستان میں قوم پرستی کا دورہ تھا، مسلمانوں کو اپنی شناخت اور مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ یہ احساس بالآخر تحریک پاکستان کی صورت میں ڈھلا، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنی دانشمندی، بصیرت اور سیاسی سمجھ بوجھ سے نہ صرف مسلمان ہند کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، بلکہ برطانوی حکومت کو بھی تقسیم ہند کے لیے قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، لیکن آزادی کے ساتھ ہی پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں تقسیم کے بعد ہونے والے فسادات، کشمیر کا مسئلہ اور وسائل کی کمی۔ اوٹوٹوکتھاسس آزادی کے بعد کے برسوں میں پاکستان نے جمہوری اور غیر جمہوری ادوار کا بھی سامنا کیا۔ اس دوران ملک پر مختلف سیاسی جماعتوں اور فوجی حکمرانوں نے راج کیا۔ پاکستان کی تاریخ جدوجہد، قربانی اور عزم کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں اپنے آج اور آنے والے کل کے لیے بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کی۔ یہ خطہ جہاں آج پاکستان ہے، بہت پرانی تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں سندھ گھاٹی کی تہذیب پروان چڑھی، جس کے نشانات ہڑپی اور موئن جو دڑو میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں مغرب میں افغانستان، شمال مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین اور مشرق اور جنوب میں ہندوستان سے ملتی ہیں۔ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بہت متنوع ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں، وسیع صحرا، زرخیز میدان اور ساحلی علاقے پائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمالیہ اور قراقرم واقع ہیں، جن میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کٹو بھی شامل ہے۔ پاکستان کے دریاؤں میں دریائے سند سب سے اہم ہے، جو ملک کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ یہاں دریائے جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج بھی بہتے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں معدنیات، تیل، گیس اور پانی کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن ان وسائل کا پورا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے ماحولیاتی مسائل بھی ایک بڑا چیلنج ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں، پانی کی کمی، آلودگی اور جنگلات کی کٹائی کے باعث ملک کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ آئیے اب ذرا پاکستان کے سیاسی نظام پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ ملک میں 2 ایوانی پارلیمان ہے، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں، جبکہ سینٹ کے ارکان صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ملک کا سربراہ حکومت ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ علامتی ہوتا ہے اور وہ فوج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام تو ہے۔ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ ملک کی تاریخ میں کئی بار فوج نے براہ راست اقتدار سنبھالا ہے اور جمہوری حکومتوں پر بھی اس کا اثر و رسوخ رہا ہے۔ پاکستان کو بدعنوانی، نااہلی اور سیاسی عدم استحکام جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔
ان مسائل کی وجہ سے ملک کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائے، جمہوریت کو فروغ دے اور عوام کو بااختیار بنائے تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے اور ایک مستحکم اور خوشحال معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ثقافت کی، جو اتنی ہی متنوع ہے جتنا کہ اس کا جغرافیہ۔ یہاں مختلف نسلوں، مذاہب اور زبانوں کے لوگ صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی روایات، اقدار اور رسم و رواج کو ساتھ ملا کر ایک ایسا خوبصورت تانا بانا بنایا ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن یہاں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں اپنی جگہ ایک ثقافتی ورثہ ہیں اور ان میں ادب، شاعری اور موسیقی کے بے شمار خزانے موجود ہیں۔ پاکستان میں اسلام سرکاری مذہب ہے اور یہاں کی ثقافت پر اسلامی اقدار کا گہرا اثر ہے۔ عید الفطر، عید الاضحی، رمضان اور محرم جیسے تہوار پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہولی، دیوالی اور کرسمس جیسے تہوار بھی یہاں منائے جاتے ہیں۔ دانینے جو یہاں مذہبی رواداری کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مہمان کو خدا کا نامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی خاطر مدارت کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ کھانوں میں بھی پاکستان کی ثقافتی رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ یہاں ہر علاقے کا اپنا منفرد ذائقہ اور خوشبو ہے۔ پاکستان کی ثقافت فنون لطیفہ سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں موسیقی، رقص، نقاشی اور فن تعمیر کے مختلف روایتی انداز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ قوالی، غزل اور صوفیانہ موسیقی پاکستان کی ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت کا دارومدار زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبے پر ہے۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہاں گندم، چاول، کپاس، گنے اور دیگر فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جو ٹیکسٹائل کی صنعت میں خود کفیل ہے۔ اس کے علاوہ چمڑے کی مصنوعات، کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات بھی یہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی معاشی ترقی میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں توانائی کا بحران، بدعنوانی، سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی شامل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے سرمایہ کاری میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ اور غربت میں اضافہ جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توانائی کے بحران پر قابو پائے، بدعنوانی کا خاتمہ کرے، سیاسی استحکام کو فروغ دے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرے تاکہ معاشی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرے تاکہ انسانی وسائل کو ترقی دی جا سکے اور معیشت کو مجتمعی محبسی بنانی آخر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی۔ پاکستان ایک اہم جغرافیائی محل وقوع پر واقع ہے اور اس کے خطے میں اہم کردار ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور دیگر بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے۔ پاکستان کا سب سے اہم تعلق امریکہ کے ساتھ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی رہے ہیں، لیکن افغانستان میں امریکی مداخلت اور ڈرون حملوں کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ بھی رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر تنازع آزادی کے بعد سے ہی چلا آ رہا ہے۔ سو اور ٹیس پا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور سرحدوں پر اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، دفاعی اور سفارتی تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPECC
دونوں ممالک کے درمیان اس مضبوط تعلق کی ایک مثال ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات قائم رکھے، عالمی برادری میں اپنا کردار بڑھائے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے اپنا حصہ ڈالتا رہے۔ تو یہ تھا پاکستان اسٹڈیز کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں تاریخ، ثقافت اور سیاست کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، محنتی اور بہادر ہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے پر امید ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے پاکستان کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اطلاعات ملتی رہیں۔ شکریہ۔